پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد، اور اب شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ یہ ایک کامیاب وزیر اعلیٰ تھے لیکن ناکام وزیر اعظم بھی ثابت ہوئے ہیں کیا؟ شہباز شریف کے دور میں مہنگائی کی شرح 13% سے بڑھ کر 28% پر چلی گئی تھی۔ ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جب آئے تھے تب صورتحال کیا تھی، جب وہ آفس چھوڑ کے گئے تب صورتحال کیا تھی۔ ناظرین، جب شہباز شریف نے اپریل 2022 میں وزارت عظمیٰ سنبھالی تو ڈالر تھا 183 روپے پہ، اور جب اگست 2023 میں انہوں نے حکومت چھوڑی تو جناب ڈالر تھا 300 روپے۔ جی ہاں، 300 روپے تک پہنچ چکا تھا۔ جب شہباز شریف نے حکومت سنبھالی تو پیٹرول 150 روپے لیٹر مل رہا تھا، حکومت چھوڑی تو پیٹرول 273 روپے لیٹر ہو چکا۔ شہباز شریف کے دور میں 400 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی کا ایک یونٹ 65 روپے تک کا پہنچ چکا تھا۔ گیس 50% مہنگی ہوئی۔ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو 20 کلو آٹے کا تھیلا 1200 روپے کا ملتا تھا، جب حکومت چھوڑی تو جناب تھیلا 2800 روپے تک کا پہنچ گیا۔ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو 1 کلو چاول 90 روپے کلو ملتا تھا، حکومت چھوڑی تو قیمت 150 روپے کلو پر پہنچ چکی تھی۔ ڈبل روٹی کے چھوٹے پیکٹ کی قیمت 70 روپے سے بڑھ کر 106 روپے تک پہنچ چکی تھی۔ انڈے، عام گھروں میں استعمال ہونے والی چیز 31% مہنگی ہوئی۔ مونگ کی دال 40% مہنگی ہوئی۔ ماش کی دال 44% مہنگی ہوئی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزیں گنوا رہا ہوں مگر یہ ضروری ہیں۔ ایک غریب آدمی سے، ایک عام آدمی سے پوچھئے، اس کے لیے یہ چیزیں بھی پہاڑ جیسی ثابت ہوتی ہیں جب وہ دکان پہ جاتا ہے خالی جیب لے کر۔ جب شہباز شریف نے حکومت سنبھالی تو چائے کا 190 گرام پیکٹ 280 روپے کا ملتا تھا، حکومت چھوڑی تو وہی پیکٹ 560 روپے پر آپ دے کے گئے تھے۔ شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے تو 1 کلو چینی 90 روپے کلو ملتی تھی، لیکن جب انہوں نے وزارت عظمیٰ چھوڑی تو چینی 150 کلو بھی نہیں مل پا رہی تھی۔ شہباز شریف نہ مہنگائی پر قابو پا سکے ناظرین، اور نہ معیشت کو درست طریقے سے چلا سکے۔ ان کے دور میں ڈالر صرف مہنگائی نہیں ہوا تھا بلکہ نایاب بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے درآمدی کارگوز کی کلیئرنس میں رکاوٹ آئی، کنٹینر پڑے پڑے سڑ رہے تھے پورٹس پر۔ اسی وجہ سے سپلائی چین میں تعطل آیا، تاجر کاروبار نہ چلنے کی دہائیاں دیتے رہے، اور ایک موقع پر وہ موقع بھی آیا ناظرین کہ تنگ آئے تاجروں نے اپنی فیکٹریاں تالے لگا دیے، بند کر کے چابیاں انہوں نے حکومت کر دی تھی، یہ لو رکھو، آپ چلا لو کاروبار۔ طریقے صاحب حکومت پر اعتراض کرتے تھے کہ اس نے قرض لیا ہے، قرض میں اضافہ کیا ہے، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن خود شہباز شریف کے دور میں قرضے 43,000 ارب سے بھی بڑھ کر 55,000 ارب روپے پر چلے گئے تھے، یعنی قرضوں میں تقریباً 28% اضافہ ان 16 مہینوں میں ہوا تھا جس میں شہباز شریف کا راج تھا۔ ابھی 11 فروری کو روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق شہباز شریف حکومت کی بری معاشی کارکردگی نے فی کس قرض میں 25% کا اضافہ کیا ہے، فی کس قرض میں۔ جب شہباز شریف حکومت میں آئے تو پاکستان کے ہر شہری پر 2,16,925 روپے قرض تھا، لیکن جون 2030 تک ہر شہری پر قرض بڑھ کر 23 تک 2,71,624 روپے ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں پاکستان کا ہر شہری 54,500 روپے کا مزید مقروض ہو گیا۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن کر در در جا کر بھیک مانگتے رہے، خود شرمندہ ہوتے رہے اور پاکستانیوں کو مزید مقروض کرتے رہے۔ ناظرین کیا کہتے تھے یہ سنیے۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مزید ان سے میں قرضہ نہیں مانگوں گا، لیکن میں نے پھر آخری وقت فیصلہ کیا اور ہمت باندھی کہ میں ان سے مزید مانگوں۔ تو میں نے کہا کہ جناب میرے آپ بڑے بھائی ہیں اور مجھے بڑی شرم آ رہی، لیکن مجبوری ہے، ہمارے معاملات جو مالی معاملات جو ہیں آپ جانتے ہیں، آپ مجھے 1 ارب ڈالر اور دے دیں۔ ہمیں قرضوں سے جان چھڑانی چاہیے، اور وہ دوست جو پاکستان کے بہت قابل اعتبار دوست ہیں، برے وقت میں انہوں نے ہمیں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، وہ بھی کہتے تو نہیں لیکن آپ چہروں سے جان سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کب تک قرضے لینے ہیں۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ان میں اعتماد کی بھی کمی نظر آتی تھی۔ دل کی بات کرتے تھے تو اشارہ دماغ کی طرف ہو جاتا تھا، دماغ کی بات کرتے تھے تو انگلی دل پر رکھی جاتی تھی، کبھی شعر سناتے بھول جاتے تھے۔ ازبکستان میں یہ واقعہ پیش آیا، ازبکستان میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ان کی ملاقات ہوئی
تو کان میں ایئر پیس لگانے کے بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس پر بھی روسی صدر کو پھر بالآخر ہنسی آ گئی. وہ کلپ بہت وائرل ہوا تھا, یہ دیکھیے ذرا. تشریف رکھیں پلیز. نہیں جناب, آپ جاری رکھیں پرائم منسٹر. You must catch this moment with your conviction, with your heart and your mind. پھونک ڈالے, وہ اقبال کہتے ہیں نا, پھونک ڈالے. یہ کیا ہے وہ شعر, کیا ہے وہ شعر, یہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنی جان پیدا کرے. یہ شہباز شریف صاحب اب ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. 2022 سے 2023 تک تو تحریک انصاف بھی اسمبلی اجلاسوں میں نہیں تھی. اب ایک اور چیلنج ان کے سامنے پھن پھیلائے کھڑا ہے. ناظرین, ہوتا یہ تھا کہ اپوزیشن نہیں تھی, اب اس وجہ سے شہباز شریف صاحب کو کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا. آئل کے اس جانب سے آوازیں نہیں آتی, تنقید نہیں ہوتی تھی. اس بار صورتحال یکساں مختلف ہوگی. تحریک انصاف ایک اچھی خاصی تعداد میں آئل کی اس جانب بیٹھی ہوگی, اور ناظرین ان کے 100 سے زیادہ ممبر اسمبلی میں موجود ہوں گے, اور وہ ڈٹ کر اپوزیشن کریں گے. پہلے پیپلز پارٹی بھی کابینہ کا حصہ تھی, فضل الرحمان بھی ساتھ تھے. اب پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہے, اور فضل الرحمان صاحب بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو جب تک شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, انہیں صوبائی اخراجات کے لیے وفاق سے رقم ملا کرتی تھی. اس رقم سے وہ پنجاب میں ترقیاتی کام کرا لیا کرتے تھے. اب وفاق میں ہوں گے اور صوبائی اخراجات ادا کرنے ان کو پڑیں گے, اور وہ ادا کرنے کے بعد ان کے پاس بجٹ بہت محدود ہوگا. کمائی ان کو کر کے دینا پڑے گی, خود کے لیے بھی اور صوبوں کے لیے بھی. اگر 2022 سے 2023 تک وزارت عظمیٰ شہباز شریف کے لیے مشکل تھی, تو جناب والا اب ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہونے جا رہی ہے. ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے جس کو سر کرنا ہے. ناظرین, یہ مشکلات میاں شہباز شریف صاحب کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا وہ ایک کامیاب وزیر اعظم بن پائیں گے؟ کیا ان کی وزارت عظمیٰ کا جو دور ہے وہ ایک مثالی دور ہوگا, جس طرح سے وہ کلیم کرتے تھے کہ ان کا یہ دور پنجاب میں ویسا ہی دور رہا ہے؟